السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے دریائے سندھ انڈس ریور کی۔ ناظرین، چینی علاقے تبت میں ہمالیہ کا ایک ذیلی پہاڑی سلسلہ کیلاش ہے۔ کیلاش کے بیچوں بیچ کیلاش نام کا ایک پہاڑ بھی ہے، جس کے کنارے پر جھیل مانسرو ہے، جسے دریائے سندھ کا منبع مانا جاتا ہے۔ اس جھیل میں سے دریائے سندھ سمیت بر صغیر میں بہنے والے 4 عام دریا نکلتے ہیں۔ ستلج ہاتھی کے منہ سے نکل کر مغربی سمت میں بہتا ہے، گنگا مور کی چونٹ سے نکل کر جنوبی سمت میں بہتا ہے، برامن پتر گھوڑے کے منہ سے نکل کر مشرقی سمت میں بہتا ہے، اور دریائے سندھ شیر کے منہ سے نکل کر شمالی سمت میں بہتا ہے۔ ایک زمانے تک دریائے سندھ کی تحقیق جھیل مانسرو تک ہی سمجھی جاتی رہی، حتیٰ کہ 1811 عیسوی میں ولیم مور کرافٹ نے اس علاقے میں جا کر بتایا کہ سندھ کا نقطہ آغاز جھیل مانسرو نہیں بلکہ جھیل میں جنوب سے آ کر ملنے والی ندیاں ہیں۔ اسی نظریہ پر مزید تحقیق کرتے ہوئے سیون ہڈن 1907 میں جھیل سے 40 کلومیٹر اوپر سنگی کباب یا سینگے کباب کے علاقے میں جا پہنچا، جہاں بہنے والی ندی کرتانگ ہی جھیل مانسرو کو پانی مہیا کرتی ہے، اس لیے کرتانگ ندی دریائے سندھ کا نقطہ آغاز ہے۔ سنگی کباب کا مطلب ہے شیر کے منہ والا، اسی مناسبت سے دریائے سندھ کو شیر دریا کہا جاتا ہے۔ کارتنگ ندی شمال مغرب سمت سے آ کر جھیل مانسرو میں ملتی ہے، یہاں سے دریائے لداخ کی سمت اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ دریا کے شمال میں قراقرم اور جنوب میں ہمالیہ کے سلسلے ہیں۔ وادی نیبرا کے مقام پر سیاچن گلیشیئر کے پانیوں سے بننے والا دریا نیبرا اس میں آ کر ملتا ہے، یہاں تک کہ دریا کی لمبائی تقریباً 450 کلومیٹر ہے۔ پھر دریائے سندھ پاکستانی علاقے بلتستان میں داخل ہو جاتا ہے۔ دریائے سندھ پاکستان میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے دریائے شیوک اس میں آ کر ملتا ہے، پھر 30 کلومیٹر مزید آگے جا کر سکردو شہر کے قریب دریائے شیگر اس میں آ کر گرتا ہے، مزید آگے جا کر ہندوکش کے سائے میں دریائے گلگت اس میں ملتا ہے، اور پھر ناگا پربت سے آنے والا استور دریا ملتا ہے۔ اونچے پہاڑوں سے جیسے ہی دریائے سندھ نشیبی علاقے میں داخل ہوتا ہے، تربیلا کے مقام پر ایک بہت بڑی دیوار بنا کر اسے ڈیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے تربیلا ڈیم۔ تھوڑا سا آگے جا کر جرنیلی سڑک کے پاس اٹک کے مقام پر دریائے کابل اس میں آ کر ملتا ہے۔ دریائے سندھ کا سفر پھوٹوہاری پہاڑی علاقے سے چلتا ہوا کالا باغ تک جاتا ہے۔ کالا باغ وہ مقام ہے جہاں سے دریائے سندھ کا پہاڑی سفر ختم ہو کر میدانی سفر شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، کالا باغ کے ہی مقام پر دریائے سواں سندھ میں ملتا ہے۔ تھوڑا سا آگے مغربی سمت سے آنے والا کرم دریا اس میں شامل ہوتا ہے، مزید آگے جا کر کوہ سلیمان سے آنے والا گومل دریا دریائے سندھ میں شامل ہوتا ہے۔ مظفر گڑھ سے تھوڑا آگے جا کر پنجند کا مقام آتا ہے، جہاں پنجاب کے پانچوں دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج، بیاس آپس میں آ کر دریائے سندھ میں سما جاتے ہیں۔ گڈو سے سندھ جنوبی سمت میں بہتا ہے، سکھر شہر کے بیچ سے، اور لڑکانہ اور موہن جو داڑوں کے مشرق سے گزرتا ہوا سیون کے پہاڑوں تک آتا ہے۔ حیدرآباد کے پہلو سے گزر کر ٹھٹھا کے مشرق سے گزر کر کیٹی بندر میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری شاخوں میں تقسیم ہو کر بحیرہ عرب میں شامل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دریا فارسی زبان کا لفظ ہے جس کو سنسکرت میں ندی، عربی میں نہر، ترکی میں نیلاب اور انگریزی میں ریور کہتے ہیں۔
संस्कृत में सिंधु का मतलब है समंदर या बड़ा दरिया। संस्कृत डिक्शनरी के मुताबिक सिंधु का बुनियादी लफ्ज़ सनद है, जिसका मतलब बहना है, यानी सिंधु का मतलब हुआ ऐसी नदी जो हमेशा बहती रहे या फिर बहती हुई नदी। नादरीन, ऋग्वेद के ज़माने 1500 कबल मसीह में सिंधु को सिंधु ही कहा जाता था। ईरानी दौर 518 कबल मसीह में ईरान के दारा ने सिंध पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने सिंध को हिंदू कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी ज़बान में सीन का हर्फ नहीं था और उन्होंने सीन की जगह हे इस्तेमाल करना शुरू किया और इस तरह सिंधु से हिंदू हो गया। यूनानी दौर 326 कबल मसीह में यूनानियों ने सिंध को हिंद कहा और इसका लहजा इंड कर दिया और नदी को इंडू और इंडस और मुल्क का नाम इंडिका रखा। लातीनी ज़बान वालों ने इंडोस को इंडस और सिंध को हिंद और पूरे खित्ते को इंडिका से इंडिया बनाया। चीनी सियाह यूनान ने 641 ईस्वी को सिंधु को संतु लिखा। गर्ज दरियाए सिंध मुख्तलिफ लहजों में कुछ यूँ है: सिंधु संस्कृत ज़बान, हिंदू ईरानी ज़बान, इंडोस यूनानी ज़बान और इंडस लातीनी और संतु चीनी ज़बान में। संस्कृत में ये सिंधु को बजाने वाला या रोज़ी देने वाला कहा गया है। तिब्बत वालों ने इसको शेर के मुंह से निकलने वाला दरिया यानी शेर दरिया कहा। कराक्रम के बीच वाले हिस्से में इसे दरिया कहा गया है। कराक्रम से नीचे तरबेला तक इसे अबासीन कहा गया है, जिसका मतलब सब का बाप या दरियाओं का बाप। नादरीन, सिंधी ज़बान में दरिया के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। इसी तरह संस्कृत एक कदीमी ज़बान है जिसका मतलब है तराशी हुई। तो ये कहाँ से तराशी हुई है? गालिब इम्कान है कि युवान जॉर्डो की ज़बान से तराशी गई होगी, जिसको अगर सिंधी कहा जाए तो गलत ना होगा। लफ्ज़ सिंधु के दरिया होने का एक सबूत इस तरह से है कि आर्या कौम ने शुमाली सिंध को सिपत सिंधु कहा। सिपत का मतलब सात और सिंधु का मतलब दरिया यानी 7 दरियाओं की सरजमीन। नादरीन, ये थी दरियाए सिंध की मुकम्मल कहानी। बाकी भी तमाम मालूमात और तमाम दरियाओं और तमाम शहरों की मालूमात लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।